جناب صدیق اکبر نے خواہشات نفس کو نہیں دیکھا، اپنی امنگوں کو نہیں دیکھا، بلکہ نبی پاک کی دین کو غالب کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب حضور کا وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے، ہر جانب فتنوں نے سر اٹھایا۔ کوئی کہنے لگا ہم نماز 5 نہیں پڑھیں گے 3 پڑھیں گے۔ کتنی نمازیں؟ ایک گروہ کہنے لگا ہم 3 نمازیں پڑھیں گے 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ ایک قوم کہنے لگی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مدینہ میں زکوٰۃ جمع نہیں کروائیں گے۔ ایک قبیلہ کہنے لگا ہمیں اپنے نبی چاہیے، لہذا اسود انسی ہمارا نبی ہوگا۔ کوئی کہنے لگا طلحہ اسدی ہمارا نبی ہوگا۔ کوئی کہنے لگا بنت سجا عورت ہماری نبی ہوگی۔ نئے نئے نبی تلاش کر لیے، ہر جانب فتنے کھڑے ہو گئے۔ اب حالات یہ ہیں جب کسی مملکت میں فتنہ پھیل جائے، بادشاہ چاہتا ہے حکومت میں سکون آ جائے، فتنے ختم ہو جائیں، صحابہ نے کہا صدیق اکبر بیک وقت ہر محاذ پر جنگ نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ فی الحال چھٹی دے دے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے بھی کچھ نہ کہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اسے بھی کچھ نہ کہیں، پہلے منکرین ختم نبوت سے ٹکرائیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تک صدیق زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے، مجھے یہ تو گوارا ہے جنگل کے درندے آئیں میرا بدن پھاڑ جائیں، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن جیتے جی یہ گوارا نہیں کہ میرے ہوتے میرے نبی کا دین بدل دیا جائے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب قبائل کے ساتھ جنگ کی، اپنی حکومت کو حضرت عمر جیسا آدمی کہہ رہا تھا اگر آپ ہر محاذ پر جنگ کریں گے تو مدینہ کی اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ پر حملہ کر کے ہمیں پریشان کر دیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حالات کو نہیں دیکھا۔ آج ہم بہت مرتبہ شریعت پر عمل نہ کرنے کے لیے حالات کا بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں جی حالات نہیں ہیں کہ شریعت پر عمل کیا جائے، دین پر استحکام اختیار کیا جائے۔ لیکن صدیق نے حالات کو نہیں دیکھا، خواہشات کو نہیں دیکھا، اپنی چاہتوں کو نہیں دیکھا، اللہ رسول کی چاہت کو دیکھا۔ علماء سے پوچھ لیں، حضور نے زندگی میں ایک آخری لشکر تیار کیا جس کا نام تھا لشکر اسامہ، جو قیصر روم کے خلاف اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجا۔ یہ اسامہ 17 سالہ نوجوان نبی پاک کے صحابی اور غلام حضرت زید کے لڑکے تھے، انہیں کمانڈر بنایا۔ اور جب حضرت صدیق اکبر کی حکومت شروع ہوئی، لوگوں نے کہا اسے اتنا دور نہ بھیجیں۔ اب ظاہری حالات یہ تھے کہ اتنا دور لشکر اسامہ نہ بھیجا جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب ہمارے لیے قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو جو جھنڈا نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے، صدیق وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، جو جھنڈا میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے میں صدیق کو نہیں کھول سکتا۔ یعنی نبی پاک کے حکم پر گردن جھکا دی، حالات نہیں دیکھے، خواہشات نہیں دیکھی، سرکار کے ارشاد کے سامنے گردن جھکا دی۔ پھر صحابہ کرام نے کہا اگر بھیجنا ہے ایک اور مہربانی کریں۔ اسامہ 17 سالہ نوخیز لڑکا ہے، ایک غلام کا بیٹا ہے، بڑے بڑے صحابہ سپاہی ہیں، حضرت علی سپاہی ہیں، عثمان غنی سپاہی ہیں، فاروق اعظم سپاہی ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ اس کے ماتحت ہیں۔ آپ ایسا کریں حضرت اسامہ کو کمانڈر بدل دیں، کسی اور کو کمانڈر بنا دیں، کوئی بڑا قریشی ہاشمی سردار کمانڈر بنایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہاں بھی جواب دیا جسے میرا مصطفیٰ کمانڈر بنا جائے صدیق اسے تبدیل نہیں کرے گا۔